ہمارے قائد ہمیں جو سبق دے کر گئے ہیں وہ سبق بڑا انمول ہے، اور وہ سبق کو ہم نے یاد کیسے رکھنا ہے کہ استاد صاحب پڑھا کرتے تھے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے، آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے وہاں بیٹھ کر ایک کلپ سنا، عاشق کی ایک آہ نکلی بابا ادھر پہنچ گیا۔ یہ بات کہ آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ بات یہ تھی کہ ہمارے ایک بزرگ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب اپنے بچپن میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے بچے گاڑیوں سے کھیل رہے تھے، بچے اپنے بچپن کا کھلونا گاڑی رکھتے تھے، پلاسٹک کی گاڑیوں سے کھیلتے تھے۔ کہتے ہم نے مستقبل میں دیکھا کہ گاڑیوں کا دور آیا۔ کہتے پھر ہم نے اپنے ایک جوانی لڑکپن میں دیکھا کہ لوگ بلے گیندوں سے ہر میدان بھرا ہوا، لوگ گیند بلہ کھیل رہے۔ کہتے پھر گیند بلے کا وقت آیا۔ کہتے اب میں جو دیکھتا ہوں نا کہ بچہ بچہ لبیک کا نعرہ لگا رہا ہے، مستقبل قریب میں لبیک کا وقت آنے والا ہے۔ ایک زندہ باد ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جی ہم تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ کیوں دیں؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے کہ جی ہم تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ کیوں دیں؟ میں نے کہا جی آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کے بچوں کو روڈوں پر، سائیوال روڈ کے اوپر تحریک لبیک پاکستان کے کسی نمائندے یا اس کی حکومت میں نہیں بھونا گیا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ آپ کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اٹھا کر امریکہ کے حوالے تحریک لبیک پاکستان نے نہیں کیا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ ختم نبوت پر ڈاکہ تحریک لبیک پاکستان نے نہیں ڈالا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ تبدیلی کے نام پر آپ کی چینی، چاول اور آٹا تحریک لبیک پاکستان نے نہیں کھایا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے پلیٹ میں کشمیر رکھ کر ہندوستان کے حوالے نہیں کیا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے نمائندوں کے بچے یا قائدین کے بچے یہودیوں کے پاس نہیں پڑھتے۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کے تحریک لبیک پاکستان کے نمائندے یا تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران نے لندن میں فلیٹ نہیں بنائے۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ آپ کے تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داروں نے دبئی میں فلیٹ یا ولا نہیں بنائے۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ اس لیے دیں کہ جب ختم نبوت کا موقع آیا، فیض آباد میں گولیوں کی ترتراہٹ تھی اور آپ کا قائد اور ہم سب کا قائد وہاں پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ وہ جب گولیوں کی ترتراہٹ اور وہ کسی تمیز کے بغیر ہر کسی کے جسم میں گھس رہی تھی، تب آپ کا قائد بیٹھ کر کہہ رہا تھا ختم نبوت کے اوپر پیرا دیتے ہوئے کہ تسی بچے لگ دیو، اساں اے ہاتھ رسول اللہ دے نانا بلند کیتا، لبیک دا نعرہ لایا، اسی اس ہاتھ سے استعفیٰ لے کے واپس جانا۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ جب آسیہ ملونہ وہ گستاخ رسول جب اس کو رہا کیا اور باہر ملک بھیجنے کی کوشش کی گئی تو سب سے پہلے اپنی ویل چیئر کے ساتھ مال روڈ پر جو آیا اس کا نام خادم حسین رضوی ہے، اور اس کی جماعت کے نمائندے ہم آپ کے پاس آئے بیٹھے ہیں۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کو اس لیے ووٹ دیں کہ آپ کی بیٹیوں کو سٹیجوں پر تحریک لبیک پاکستان نے نہیں نچوایا، بلکہ جب بھی کوئی موقع بنا عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا تو سب سے پہلے جو میدان عمل میں آئی اس کا نام تحریک لبیک پاکستان ہے، اس کا نام TLP ہے۔ لوگوں نے کہا جی سیاست کے لیے بڑے بڑے ڈیرے ہوں گے تو پھر بات چلے گی۔ ہمارے قائد نے کہا نہیں،
لوگوں نے کہا سیاست کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں اور لینڈ کروزریں ہوں گی تو تب کمپین چلے گی. میرے قائد نے کہا نہیں. میرے قائد نے کہا ادھر آ. میرے قائد نے کہا تمہیں میں بتاتا ہوں علامہ اقبال کی زبانی کہ ہماری کمپین، ہماری سیاست کیسے چلے گی، ہم امت کو کیسے جگائیں گے. تو علامہ اقبال کی زبانی بتا کر کہا آ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. نے کہا بابا جی نے کہا ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. بابا جی نے کہا پہلے کھڑا ہونا پڑے گا، پہلے گٹلیاں چوسنی پڑیں گی.